بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ آخری بدھ جمعرات جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے سے کئی سالوں سے رکی ہوئی حاجتیں بھی اللہ پاک کی ذات فوراً پورا کر دیتی ہیں۔ اگر تو میرے بھائیوں آپ نے شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اپنی خالی جھولیوں کو نہ بھروا سکے، اگر تو آپ نے شب معراج کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے، تو آج رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعرات جمعہ رجب کے آخری 3 دن آخری موقع میرے بھائیوں، ان دنوں کو ضائع مت کرنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن ابھی بھی ماہ رجب کے چند دن، چند قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعرات اور جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، شام سے پہلے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کے اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہر شے پہ قادر رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی آخری تاریخ یعنی 28، 29 اور 30 تاریخ بدھ جمعرات جمعے والے دن یہ ایک تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم سے پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف رجب کی 28، 29 تاریخ یعنی بدھ جمعرات جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ رجب رب کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعرات اور جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا
کہ رجب کے یہ آخری 3 دن یعنی بدھ جمعرات جمعہ بہت برکت والے دن ہیں، بڑے عظمت والے دن ہیں، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے ان دنوں کو بھی لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ رجب کی 28، 29، 30 تاریخ یعنی بدھ جمعرات جمعے کے دن کا نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں فوری پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر چند منٹ نکال کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور بہت سارا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، افغانستان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعرات جمعہ ان تینوں دنوں میں سے کوئی بھی دن نہ آ جائے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے والے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہو، اور سب سے پہلے نمبر پر
جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام ہیں یا رحمان یا رحیم۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیم کا مطلب ہے کہ ہم پہ رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا رحمان یا رحیم کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا رحمان یا رحیم ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ وہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کے اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹا دی جاتی ہیں اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحیم کو ملا کے 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت خاص عمل ہے جسے 1 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب 21 بار یعنی 21 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ پاک کی ذات 2100 رزق کے دروازے کھول دے گی، نصیب چمک جائے گا، فرشتے زمین پر آ کے حاجات پوری کر جائیں گے، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ 21 کا مطلب ہے یعنی آپ نے 21 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں اور انہوں نے ان وظائف کو کر کے ان سے فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، اس لیے خدارا تعداد میں کمی بیشی مت کیا کریں، جتنی تعداد میں وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں ہی پڑھا کریں۔ تو آپ نے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو 21 مرتبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔
آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کے گر گڑا کے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے بہت چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں کسی کو شیئر کریں گے، شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہمیں تا آخرت تک ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کی اجازت کے لیے، یعنی اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔